رکشے والا بریلی بھی گش کھا گیا، رکشے والا بریلی بھی گش کھا گیا، جبکہ میدان میں دیوبند شیر آ گیا۔ واللہ 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 واللہ۔ ہاں عرفان رضا صاحب، ہیلو، آپ نے حوالے دیکھ لیے سب؟ کیا بولے؟ حوالہ دیکھ لیا سب آپ نے؟ ہاں سب میرا مطالعہ کر لیا الحمدللہ۔ ذرا زور سے بولیں آپ۔ بولے کہ سب مطالعہ کر لیا میں نے۔ مطالعہ کر لیا، تو مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے اتنے سارے جو حوالے میں نے دیے ہیں، جیسے عبدالباری فرنگی محدث نے انکار کیا اور آپ کے اعلیٰ حضرت 8 سال تک دوستی رکھی اور دوستی کر کے کافر ہو گئے، اس پر توبہ کیا کہ نہیں؟ اور ایک توبہ ہم نے شائع کیا تھا آپ کو، آپ نے کہا کہ وہاں پہ توبہ نہیں ہے، تو میں آپ کو دے رہا ہوں، فکر نہ کریں۔ یہ توبہ دیکھیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر، اس کے بعد والا صفحہ میں دیکھیں، یہ میں نشان لگا کے دے رہا ہوں آپ کو، یہ نشان لگا کے دے رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ والا دیکھیں، العادل۔ ارے بھائی ہم جو بولے وہ سنیے، چلے حوالہ وغیرہ تو دینا ہی ہے زندگی میں۔ ہاں دیکھیں، بس نہیں آپ نے لکھا ہے نا، اس کے لیے میں بول رہا ہوں، اس کے لیے بول رہا ہوں۔ آپ میرا یہ کہنا ہے، جی اور اب سب سے بڑی بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ مستفانہ عبارت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں تو ہم بول رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے تو ہم کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے، جی بالکل صحیح بات ہے۔ اگر ہم میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو ہم کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا زور سے بولیں، آواز کم آ رہی ہے آپ کی۔ آواز نہیں جا رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے، ذرا زور سے بولیں۔ ہاں اچھا لوگ بولے نا، ہم اکثر آپ یہ بولے تھے نیٹ ورک اوپر بولا نہیں تھا۔ بولیں، گناہ نہیں کہ توبہ کرنے کی کیا ضرورت؟ جب میں نے کچھ غلط یہ نہیں کہ بھائی میں نے گستاخی نہیں کی تو ہم کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبدالباری فرنگی والی بات بول رہے تھے نا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عبدالباری، اگر پتہ ہی نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ عبدالباری فرنگی کون تھے۔ وہ ایک صوفی ٹائپ کے آدمی تھے، وہ کسی پر حکم کفر بہت جلدی نہیں لگاتے تھے، لیکن اسی عبارت کے نیچے لیتے ہیں کہ ان سب باتوں میں دھوکے، ان سب باتوں کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ لکھیں کہ اس واقعہ سے نظرات کی شخصیت کا پتہ چلتا، قطعاً بدگمان نہ ہوئے، حالانکہ گستاخانہ عبارت کھلی گستاخی، وہ علماء اہل سنت کی قدر کرتے تھے اور حتی الوسع بدگمانیوں سے دور رہتے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت شیخ الاسلام کی دلی آرزو یہ تھی کہ ہر شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے، وہ توبہ کے امکان کو مسترد نہیں فرماتے، اس لیے ان گستاخانے رسول کے لیے جن کے توبہ یا عدم توبہ کا یقینی علم نہ ہو، سکوت کو بہتر خیال فرماتے تھے۔ یہ عبدالباری فرنگی کا یہ مطلب یہ خیال رکھتے تھے کہ جن کی توبہ کا یقینی علم نہ تھا وہ سکوت فرماتے تھے، لیکن آگے لکھتے ہیں لیکن ان کی تکفیر کو منع نہیں فرماتے تھے، اور ان گستاخانہ عبارت کا جو دل ہے، اور یہ بھی اس کتاب میں لکھ دیا ہے کہ عبدالباری فرنگی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کو کفر مت کہو، یہ تو وہ کفر مت کہو، کیونکہ یہ تو کفر ہے ہی نہیں، عبارات کا جو دل سے قائل ہوتا اس کو کافر قرار دیتے، جس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، آپ نے صحیح سے نہیں پڑھا، آگے دیکھ لیجیے آپ صحیح سے، جس میں عبدالباری فرنگی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ بولوں میں اب؟ جی بولیے۔ آپ نے کہا کہ وہ صوفی تھے، یہ حوالہ مجھے آپ دیں گے آپ کہ صوفی تھے؟ دوسری بات یہ ہے، جب صوفی ہو اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ عبارت بتائی اور اس نے انکار کر دی، کفر نہیں ہے، کیا کوئی صوفی اگر کسی کے کفر پر انکار کر دے یا شک کرے وہ کافر نہیں ہوگا؟ جیسا من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، کیا اس فتوے سے صوفی بری ہے؟ کیا آپ کے اعلیٰ دوستی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ تیسری بات آپ نے کہی کہ اگر گناہ نہیں کہ توبہ کس بات پر؟ آپ سورہ نصر پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بس فسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھیے اور اپنے رب کی حمد کیجیے، واستغفر اور استغفار کیجیے،
انہو کانا توابا، یہاں توبہ کیا اور استغفار کون کس کا؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے کیا؟ توبہ کی بات کیوں کہی گئی؟ اور آگے گستاخ ہم نہیں کہتے ہیں، گناہ ہم نہیں کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں، اور آپ لوگ توبہ شائع کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ جب توبہ کیوں کی، اگر گستاخی ہے تو ہی نہیں توبہ کی۔ بھائی گستاخی ہمارا نزدیک نہیں ہے، دوغلا پن آپ کے دھرم میں ہے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں گستاخ بھی کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ توبہ بھی کر لیا۔ یہ دیکھیں کتاب دوسرا والا، اسی کے بعد والا صفحہ میں نے دیا آپ کو، 308 نمبر صفحہ، یہ العدل کی فلاں تاریخ کے فائل لے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو آپ نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ کا اقرار کیا تھا۔ کیا حضرت تھانوی کی عبارت سے توبہ رجوع یہاں بتا رہا ہے؟ آپ کے بڑے بڑے عالم اس سے خاموش ہو گئے اور آج تک ان کا فون نہیں آ رہا ہے دوبارہ۔ کشمیر سے بڑا مناظر آپ کا فاروق رضوی مصباحی، اس کو میں نے فون کیا تھا اور یہ عبارت پیش کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج تک نہ فون اٹھا رہے ہیں نہ وہ جواب دے رہے ہیں اس کا کہ توبہ آپ کے گھر سے شائع ہے، ہمارے گھر میں نہ یہ عبارت غلطی ہے نہ گستاخی ہے۔ گستاخی آپ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بات چھوڑ دیں کہ جب گستاخی نہیں توبہ کیوں، تو وہی تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کے گھر ثابت ہے یہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، عبد الباری فرنگی محلی وہ صوفی تھا۔ صوفی اگر کسی کی کفر پر شک کرے یا انکار کر دے تو آپ کے اعلیٰ حضرت فتویٰ اس پر نہیں لگے گا، اور دوستی برقرار رکھی۔ اس طرح فضول تعویل پیش کر کے اپنے اعلیٰ حضرت بچانے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ تمہید ایمان میں آپ کا حضرت لکھا ہے قائل نے اگر کفر مراد لیا تو ہی کافر ہوگا۔ قائل کون ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ قول تو ان کا بھی نہیں ہے، زید کا قول پیش کیا جا رہا ہے، زید کا قول پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیرت مجد الف ثانی کے اندر ائمہ کرام بزرگان دین کافر کہا گیا ہے، کیا آپ اس پر مانیں گے؟ آپ جب حضرت حکیم الامت کی عبارت گستاخانہ نہیں ہے، جس طرح آپ کے اعلیٰ کے سامنے کہا گیا، اس کو آپ گستاخ کہہ رہے ہیں، اور یہاں سیرت مجد الف ثانی کے اندر پروفیسر مسعود صاحب کہہ رہے ہیں اتنے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے، تو آپ ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ اس کا جواب دیں گے آپ، ان کو کافر کیوں نہیں کہتے آپ ائمہ اربعہ کو، امام اعظم امام محمد اللہ علیہ، یہ مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کافر نہیں کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تمام غصہ، تمام حسد، کینہ، بغض ہمارے اکابر کے اوپر ہیں، جبکہ آپ کے یہاں سے کہا جا رہا ہے توبہ بھی کیا ہے، آپ کے یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اس پر تعویل کی گنجائش ہے، فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ تمام باتیں آپ کے یہاں سے ہو رہی ہے، یہ تمام اس کا جواب دیں آپ کہ حضرت کہہ رہے ہیں بست بنان کے اندر میرا خیال بھی نہیں تھا، حوالہ دیا میں، اور نہ میرے دل میں سے گزرا، بلکہ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ خود کافر ہے، حضرت خود کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کے حضرت نے کہہ رہے ہیں اگر قائل نے کفر مراد لے تو ہی کافر ہیں، اور قائل پہلی بات تو ان کی کتاب ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، کیوں فتویٰ لگا رہے ہیں آپ لوگ؟ جواب دیں اس کا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے کتاب پیش کی توبہ نامہ، جس میں لکھا ہوا کہ یہ عبارت میری نہیں ہے، ایک آدھ یہ عبارت اگر اور پہلی جو عبارت پیش کیے تھے اس میں تو کھلا لکھا ہوا تھا کہ اس طرح جو گمان رکھے وہ یقیناً کافر ہے، اور گمان رکھنے والی بات الگ ہے۔ اور میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اشرف تھانوی خود لکھتے ہیں، حفظ الایمان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے معاملے میں خود لکھتے ہیں، علم نہیں، پھر جو الگ بول رہے ہیں، علم نہیں ہے، عالم الغیب کی بات چل رہی ہے وہاں پہ۔ نہیں، جو جملہ اس میں لکھے ہیں حفظ الایمان میں وہی اشرف تھانوی خود نقل کیے ہیں اس میں، نہیں وہاں عالم الغیب کی بات چل رہی ہے، وہ بات بتائیں آپ۔ پیش کیے ہیں آپ، چلے بولیں جو عبارت وہاں لکھا ہے وہی پڑھیں، عالم الغیب کی بات چل رہی ہے۔ دیکھیے ہم پہلے آپ کی جو پیش کیے ہیں نا وہی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، آپ یہ بات پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس آپ کو ایک منٹ ہم دکھا رہے ہیں، ایک منٹ۔ ٹائم دیکھیں آپ ذرا برابر۔ ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں، اور آپ ہی کی بات بتا رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں آپ پیش کیے تھے حفظ الایمان کی عبارت کے بارے میں، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ ایک ہی صفحہ کی پیش کیا تھا، میرے پاس ایک ہی صفحہ ہے، صفحہ نمبر 22 میں الجواب مشفق مفصل سلمہم اللہ تعالی السلام علیکم۔ آپ کے خط کے جواب میں عرض کرتا ہوں میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور لکھنا تو درکنار میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں ہوا۔
میری کسی عبارت کے مضمون لازم نہیں آتا، چنانچہ آخر میں عرض کروں گا جب میں اس مضمون کو خفی سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اور اوپر معروض ہوا، تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے یا بلا اعتقاد صراحتاً یا اشارتاً یہ بات ہے میں اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں، تکذیب کرتا ہے نصوص خبریہ کی اور تنقید کرتا ہے حضور سرور عالم بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تو جواب ہوا آپ کے سوالات کا۔ اب آخر میں اس جواب کی تمیم کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ حفظ الایمان کی اس عبارت کو مزید توضیح کر دوں، جس کی بنا پر مجھ پر تہمت لگائی گئی کہ وہ خود بھی بالکل واضح ہے۔ اول معنی میں یہ دعویٰ کہ علم غیب جو بلا واسطہ ہو تو وہ خاص ہے، بلا واسطہ جو بغیر واسطہ ہے وہ تو خاص ہے، اور اس پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بغیر واسطے سے، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو ہے وہ عطائی ہے، واسطے کے ذریعے سے ہے۔ ایک ہی صفحہ اس میں لکھے کہ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر اس میں اشرف تھانوی نہیں لکھے اس کا جملہ تو پھر یہ کتاب ابھی بھی دارالعلوم دیوبند کے مکتبہ فکر میں چھپتی ہے، اور بالکل اس میں یہ عبارت لکھے ہے اشرف تھانوی، کیونکہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ خاموش ہو جائیں آپ، خاموش ہو جائیں آپ۔ یہ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ حضرت نے خود کہہ دیا کہ میں نے ایسی بات نہیں لکھی، کیا جو ہمارے پر تہمت ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم کی بات نہیں چل رہی ہے، وہاں پہ عالم الغیب کی بات چل رہی ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے آپ لوگوں کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے۔ عرفان رضا صاحب وہاں پہ دیکھیں، عالم الغیب عالم الغیب عالم الغیب کئی دفعہ لکھا ہوا ہے کہ بعض چھپی ہوئی باتوں کا کسی کو خبر ہو جائے تو اگر اس کی وجہ سے کسی کو عالم الغیب کہا جائے تو بعض خبر تو شیطان کو بھی آپ کے عرفان نور العرفان میں لکھا ہے، آپ کے اعلیٰ نے گدھے کے متعلق لکھا ہے، علم غیب لکھا ہے، بتائیں نا، تو پھر ان کو بھی عالم الغیب مان لیا جائے؟ اس پر آپ کی زبان خاموش کیوں ہے؟ بعض علم غیب کسی کو اگر ہو جائے اس کی وجہ سے اس کو عالم الغیب کہا جائے تو آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے شیطان کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو بھی علم غیب ہے، تو آپ لوگ اس کو بھی کہیں گے عالم الغیب ہیں؟ اس پر زبان خاموش نہ کریں، آپ جواب اس کا دیں۔ اور گدھے کا علم غیب مانا ہے آپ کے یہاں آپ کے اعلیٰ حضرت نے، تو کیا آپ اس کو بھی عالم الغیب کہیں گے؟ یہ دیکھیں میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، حضرت وہی بات کر رہے ہیں، وہاں حضرت کا یہ قیدہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، وہ خود جب کہہ رہے ہیں اور آپ کے اعلیٰ وہی اصول بتا رہے ہیں۔ میں نے حوالہ دیا، دیکھیں میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، اس حوالے میں کیا لکھا ہے دیکھیں، آپ غور سے پڑھیں، یہ تعصب کا عینک اتاریں آپ، تاکہ آپ کو حق صحیح راستہ ملے، ورنہ کسی مسلمان کو کافر کہہ کر کے خود کفر کا توق پہننا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ایک حوالہ دیا آپ کو، ایک کتاب کا نام ہے تنویر الابصار، آپ کے اشرف صاحب لکھتے ہیں اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلق فریق کو ہوتا ہے، دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا عقیدہ ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت تو یہ آپ ہوں، ہمارے تھانوی کے متعلق آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیسے اب یہ طوفان بدتمیزی قائم کیے ہوئے آپ لوگوں نے حفظ الایمان پر۔ آپ کا اصول ہے کہ جن کی کتاب ہو وہی تشریح کریں گے کہ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اور حضرت تھانوی اللہ نے عقیدہ بیان کر دیا کہ مجھ پر تہمت لگایا جا رہا ہے، میرا ایسا عقیدہ ہرگز نہیں ہے، پھر بھی آپ لوگ زبردستی طوفان بدتمیزی قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں دوسرا حوالہ دیکھیں، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں، یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب کیا لکھتے ہیں دیکھیں صفحہ نمبر 198 پر، کہ لکھا ہے علم ایسا علم جس میں پاگل اور دیوانے بچے جانور درندے شریک ہوں، اس سے آپ کی ذات عرف و اعلیٰ ہے، اس کی طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا۔ دیکھا نا، حفظ الایمان کی عبارت بست البنان حضرت تھانوی کہہ رہا میرا ایسا عقیدہ ہی نہیں تھا، وہی بات ہم کوٹ کر رہے ہیں۔ آگے لکھ رہے ہیں بہر کیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ کیا ہوا جناب؟ کیا گستاخانہ عبارت تعویل ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن یہاں وہ گستاخانہ نہیں ہے، اس لیے آپ کے عالم کہہ رہے ہیں تعویل کرنی چاہیے۔ بتائیں، کچھ باتوں کا پتہ چل جائے، چھپی ہوئی باتوں کا، اس سے اگر اس کو عالم الغیب کہا جائے تو آپ کے یہاں شیطان عالم الغیب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور عالم الغیب کی صفت اللہ کی ہے، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اور آپ کے یہاں شیطان کو عالم الغیب خدا مانا جا رہا ہے،
اور آپ کے یہاں گدھے کو خدا مانا جا رہا ہے. کیسے؟ گدھے کے متعلق آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ گدھے کو بھی علم غیب تھا. اور علم غیب کس کی خاصہ ہے؟ کس کا خاصہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. لیکن بعض غیب کی خبر کسی کو ہو جائے، اگر وہ عالم الغیب ہو جائے، تو پھر آپ کے یہاں شیطان کو علم غیب ہے، گویا وہ عالم الغیب ہو گیا اور آپ نے شیطان کو بھی خدا مانا ہے. حفظ الایمان کی عبارت پر کیا آپ نے طوفان بدتمیزی قائم کی، بلکہ آپ نے شیطان کو، گدھے کو خدا مان لیا. دیکھیں حوالہ دیا میں نے، گدھے کو خدا مانا ہے آپ نے، شیطان کو بھی خدا مانا ہے آپ نے علم غیب دے کر کے. وہی بات وہاں چل رہی ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حفظ الایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں، عظمت بیان کر رہے ہیں، رفعت بیان کر رہے ہیں، نہ کہ ان کی توہین ہو رہی ہے، شان بیان کی جا رہی. دیکھو غور سے پڑھو، بعض چھپی ہوئی باتوں کا اگر خبر ہو جائے کسی کو، اس کے وجہ سے اگر اس کو عالم الغیب کہا جائے تو پھر بچے کو بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، جانور کو بھی ہوتی ہے. ہاں بولے. بولے. تو احسان بھائی تو ان کا کہنا ہے کہ ان کو دیں آپ ان کو دیں. رکیے آپ کا وقت ختم ہو گیا. نہیں عرفان بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا دعویٰ رات میں تھا نا بھائی. آپ کسی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد جاوید. وہ کیوں بھاگ گئے؟ آپ کیوں آئے؟ کوئی نہیں بھگے ہیں، دونوں لائن. نہیں سنیں، اچھا آپ جائیں گے، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، وہ جائے گا، چوتھا آئے گا، اس طرح پورا وقت میں بگاڑوں آپ کے سامنے. وہ بھاگ رہے ہیں. پہلے جواب سنو، میری بات سنیں، ضرور جھگڑا نہ کریں. یہاں افہام و تفہیم کی بات چل رہی ہے، دلائل سے بات چل رہی ہے. یہاں پہلی بات بتائیں آپ، عرفان صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے، ان کے چلے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بتا پھر آپ بات کریں نا، میں منع نہیں کر رہا ہوں. ایک آدمی بات کرے، ایک دو ساتھ میں بات نہ کریں. آپ بتائیں عرفان بھائی کیوں بھاگ گئے؟ ہاں ہم بتا رہے ہیں نا بھائی. ہاں بتائیں. آپ کا رات میں کیا کہنا تھا کہ آپ کسی بھی عالم کو برا لیجیے، بڑے سے بڑے عالم بھی ہم سے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ کیوں بھاگ گئے؟ وہ اس کو جو بتائیں آپ. ابھی کون بھاگ گیا؟ تو پھر آپ کو دینا چاہیے تھا، آپ بڑے عالم ہیں ان کے مسلک کے، آپ کو بات کریں، ان کو پھر کیوں لے آئے آپ؟ تو پہلے وہی بات کرنا، وہ ختم کر دیتے، وہ پہلے اس کو اعلان کرنے دیں، اعلان کریں اس سے ان سے. ارے بھائی میری بات سن. نہیں اب جگہ جاوید بھائی اس طرح بات نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں، اگر مسلک سے بات آتی ہے نا، تو آپ بھگنے اگنے والی بات نہیں ہے. مسلک کے لیے کوئی بھی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں منع نہیں کر رہا. میری بات سنیں، میری بات سمجھیں. اگر آپ بڑے عالم ہیں مسلک کے، جاوید بھائی اگر آپ مسلک کے بڑے عالم ہیں اپنے مسلک کے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ سے بات نہیں کروں گا، بات کر بھی رہا ہوں میں آپ سے. لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں پہلے عرفان صاحب سے کیے، مولوی عرفان سے، کہ وہ کیوں چلے گئے یار، آپ کو دے دیا وجہ بتایا نا مجھے. اب میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں، یا کوئی جانے والی وجہ نہیں ہے، یا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھگ گئے اور اس کے بعد ہم آئے ہیں، یا پھر کوئی اور مسلک پہ بات آتی ہے نا تو کوئی بھی آدمی بحث کرتا ہے. ارے بھائی میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ بات کریں. جاوید صاحب آپ بات کریں. لیکن جب ابھی انہوں نے بات شروع کر دی، میرے دلائل دیکھ کر کے وہ آپ کو دے دیا، کم سے کم تو اعلان تو کریں کہ ان کی آپ کو دینے کی وجہ کیا ہے. وہ بات نہیں کریں، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ بتا کے جائیں نا آپ، وجہ بتا دینا. میں بات آپ سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کروں گا. جی میں بتا رہا ہوں. جی بولیے. جی تو آپ رات میں کہے تھے کہ آپ کسی کو بھی لا سکتے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات ہے. پہلی بات. ہاں ٹھیک ہے جی. اور میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس وہ کتابیں ابھی موجود نہیں ہے، ہاں، جس کے ذریعے سے میں آپ کے پاس بھیج سکوں. ہاں ٹھیک ہے. جی جی تو میں نے ٹھیک ہے سمجھا اس کو لینے کی، کیونکہ یہ اس لائن سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور میں تراویح وغیرہ سناتا ہوں تو میں اس لائن سے کم تعلق رکھتا ہوں، اور جب تعلق رکھتا ہوں اس وقت میں ٹھیک ہے. دعوے وغیرہ. آپ نے صحیح کہا، بالکل صحیح بات، آپ کی بات میں تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے بات شروع کیا تو بات آپ کرنے کے بجائے ان کو دینا چاہتا، آپ کو بولنا چاہتا بھائی میں اپنے بڑے عالم کو لے کر آیا ہوں، وہ بات کریں گے، میں نہیں بات کروں گا. ٹھیک ہے، تاکہ میری بات سنیں. ہاں ٹھیک ہے، ایک کام کریں گے، ادھر سنیں آپ میری بات سنیں. جی بات دیکھیے، اس میں آپ اگر ادھر ادھر بات لے کے جاتے ہیں تو پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. نہیں لمبی آپ لوگ کر رہے ہیں نا بھائی،
لمبی آپ لوگ کر رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں عرفان بھائی کو بولنا چاہیے تھا کہ میں اپنے بڑے عالم کو لے کر آیا ہوں, کل میری بات مکمل ہو چکی ہے, آگے میں بات نہیں کر سکتا. اب یہ جاوید مولانا جاوید صاحب بات کریں گے. نہیں ہے, سمجھے, میں حقیقت بتا رہا ہوں. روزی کا رسم کیا کوئی جھوٹ بولے گا؟ مدرسہ طالب علم ہی ہے. تو میں بھائی میں منع کر رہا ہوں. اس قدر ہے کہ ابھی تک عالمیت کی دوسرے اچھا میں نے منع کیا, میں بول رہا ہوں ابھی وہ بات شروع کرنے کے بجائے آپ کو ڈائریکٹ دینا چاہیے تھا تاکہ اتنا وقت برباد نہ ہو. بھائی میں بھی تراویح پڑھاتا ہوں, مجھے بھی یاد کرنا ہے, میں وقت تھوڑی برباد کروں گا. اس لیے ایک کام کریں مولانا. اچھا آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کی پہچان کیا ہے؟ چلیے بھائی آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہیں اور لے آئے تو آپ بات کیجیے نا. ہاں سنیں میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں بات کروں گا آپ سے, لیکن میں کیا بول رہا ہوں. ادھر سنیں, پہلے میری بات سنیں. ابھی آپ نے جیسا کہا, دیکھیے عرفان بھائی بھی جو ہے نا تراویح حافظ ہیں, تراویح سنانے والے ہیں. بول ہاں پہ جھوٹ بولنا. کل انہوں نے بولا تھا کہ میں عالم پڑھ رہا ہوں, عالم بولا تھا انہوں نے. ادھر میری بات سنیں. پھر یہ جو بحث کرنے کے لیے دن کا وقت جو چنا گیا ہے نا 10 بجے کا, پھر یہ کینسل کر کے رات میں بحث کریں. ہاں رات میں رکھیں, کیونکہ روزے دار میں ہر کوئی اور زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے روزے کی حالت میں بحث کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک صحیح کہا, ایک کام کریں رات میں بحث کریں. اور میری بات ایک سنتے ہی چلے جائیں. آپ جس عبادت کی دفاع کر رہے ہیں, آپ جس عبادت کی آپ دفاع کر رہے ہیں, اسی کتاب میں صفحہ نمبر 28 میں آپ جا کر اپنے ہی سے پڑھے کہ ان کے مریدوں نے ان پر جو ان کے بارے میں لکھا ہے اس عبادت کے بارے میں وہ کیا, آپ خود جا کر پڑھے. اچھا اور صفحہ نمبر کتنا؟ صفحہ نمبر کتنا؟ 28 میں. اچھا آپ کے اعلیٰ حضرت جھوٹ بولا ہے کیا؟ آپ کے اعلیٰ حضرت جھوٹے تھے کیا؟ آپ کے اعلیٰ حضرت پوچھے کیوں؟ آپ مجھے پوچھے کیوں؟ ہاں یہ دیکھیں میں نے حوالہ دیا, دیکھیں ابھی حوالہ دیا. حسام الحرمین لکھتے ہیں وہ کہ حفظ الایمان کی جو کتاب ہے رسالہ, اس میں صرف 4 ورق ہے. کتنا ورق ہے؟ 4 ورق. 4 ورق کی کتابیں 28 نمبر صفحہ آتا ہے کیا؟ ارے بھائی میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ ابھی آپ کے پاس جو کتاب ہے نا, ہاں وہ کتاب آپ کے پاس 4 صفحہ والی نہیں. اچھا آپ عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ نہیں, آپ پھر بولیں گے میں طالب علم ہوں. آپ پہلے پہچان دلائیں آپ عالم ہیں. نہیں پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں. آپ پہلے تعارف, جب وہ ان سے بات کیا وقت برباد ہوا, وہ چلے گئے. آپ بتائیں آپ عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ پھر کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ پھر آپ شکست کھا جائیں گے. آپ بولیں گے میں بھی طالب علم ہوں, اور پھر دوسرے کو لے کر آئیں گے, وہ بھی بات کرے گا, وہ بھی شکست کھائے, وہ میں بھی طالب علم ہوں. ابھی آپ تو بول رہے تھے کہ کل آپ کی بات ہوئی تھی کہ کوئی بڑا عالم کو لے کے آئے, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اب ابھی بول رہے ہیں کہ میں طالب علم ہوں. اس طرح جھوٹ رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ, ہیں جھوٹ بول رہے ہیں رمضان کے مہینے میں جھوٹ بول رہے ہیں. ایک جھوٹا کذاب مجدد کے لیے جس نے ایک جھوٹی کتاب لکھی حسام الحرمین, بہت ساری جھوٹی باتیں اس کی ہیں. اب اس کو بچانے کے لیے رمضان مہینے میں آپ اپنا رمضان بگاڑ رہے ہیں. ابھی آپ نے بولا کل آپ مجھے کیا بولا کہ کل آپ نے بولا تھا عرفان بھائی سے بڑے عالم کو لے کر آئیں, اسی لیے میں آیا ہوں. یعنی آپ اپنے آپ کو بڑے عالم بول رہے تھے, اور جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ بول رہے طالب علم. میں نے پہلے میری بات یہ بتایا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بڑے عالم کو لے کے آئیں گے, بڑے عالم کے سے بحث کرنے کے قابل ہیں آپ؟ بالکل ہوں نا, بالکل ہوں نا, ہاں بالکل ہوں نا. مجھے تو سنبھالے نا. نہیں ارے آپ عالم ہیں کیا بتائیں؟ آپ عالم ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ بڑے عالم سے بحث کرنے کے, ہاں بڑے عالم کو لے کے آئے. ٹھیک ہے, بڑے عالم کب لائیں گے آپ؟ ارے تو بڑے عالم سے بحث کرنی ہے تو ایک جگہ فکس کر. کب ابھی فون میں کیوں بات کی آپ نے؟ چلو ٹھیک ہے وہ بھی کرتا ہوں. چلیں سنیں وہ بھی کرتا ہوں. سنیں اگر آپ کو بڑے عالم سے جگہ طے کر کے بات کرانا ہے, جس طرح آپ نے سامنے سے, میں آپ سے کہتا ہوں, میں ادھر سنے, پہلے میری بات سنیں. ہاں بات اس میں لمبی چوڑی نہ لے جائے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں, جس عبادت کی دفاع کر رہے ہیں, اسی عبادت کی صفحہ نمبر 28 کو جا کے آپ کھول کے دیکھیں. ارے آپ اب اپنے اعلیٰ حضرت کو جھوٹا بول رہے ہیں. آپ 28 بول کر کے, آپ کے اعلیٰ میں 4 ورق کا رسالہ ہے, 4 ورق کی کتاب ہے, اور آپ بول رہے ہیں 28 نمبر صفحہ. تو کیا آپ کے اعلیٰ حضرت جھوٹے تھے یا آپ جھوٹے ہیں؟ بتائیں نا آپ. میری بات تو سنیں نا. تو اب مطلب آپ مجھے نہیں سنیں گے, اپنے اعلیٰ حضرت سچا ثابت نہیں کریں گے. آپ کچھ بھی بولتے جائیں گے, میں سنتے جاؤں.
آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، اسی پر میں آپ کی پکڑ کر رہا ہوں. آپ نے کہا صفحہ نمبر 28 پر، جبکہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حفظ الایمان کی کتاب رسالہ 4 ورقہ کی ہے. تو جھوٹے آپ ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے؟ رمضان میں سچ تو بول دیں آپ، کم سے کم. جھوٹے آپ کہ آپ کے اعلیٰ. یہ رضا خانی کے اوقات، دونوں مولوی کی حالت دیکھیں. لے کے آیا تھا کہ ہم اپنے بڑے عالم کو لے کر آئیں گے، اور اپنے بڑے عالم بن کر آیا، بڑا عالم بن کے آیا، لیکن دلال کے سامنے چوہا بن گیا ہے. تمام رضا خانی مولویوں کی یہی حقیقت ہے.